السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابضیوں کا ایک سوال ہے اور اس کا ایک جواب ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ توبہ میں جو آیت مبارک ہے لا تحزن ان اللہ معنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں سفر مدینہ کے ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، رنج مت کر، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ راضی تعین کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں ابو بکر صدیق پر، کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق درست نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو لا تحزن ہے، یہ حزن ہے، یہ حق پر تھا، یہ حق تھا یا خطا تھی؟ جو ابو بکر صدیق حزن کر رہے تھے، رنج کر رہے تھے، یہ حق تھا یا نہیں؟ اگر حق تھا تو پھر یہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے پھر کیوں فرمایا کہ غم نہ کر؟ معلوم ہوا کہ حق پہ نہیں تھا۔ اگر یہ حزن خطا تھی، ابو بکر صدیق خطا پر تھا، خطا پر تھے، تو پھر نعوذ باللہ ابو بکر صدیق گنہگار بنیں گے، کیونکہ یہ حزن خطا تھی۔ عجیب ان کا ایک اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا حزن درست تھا، حق پر تھا، خطا نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لا تخف انک انت الاعلیٰ، تو خوف نہ کر، تو کامیاب ہے، تو بلند ہے۔ کیا یہ حق نہیں تھا؟ خوف یہ حق تھا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف۔ حضرت لوط علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اہلک، سورۃ عنکبوت ہے۔ خوف نہ کر، حزن نہ کر، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور تیرے اہل کو بھی۔ کہ حق نہیں تھا؟ حق تھا، اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کا حزن بھی حق تھا، اللہ نے منع فرمایا۔ یہ پیار کی وجہ سے، میرا محبوب، میرے محبوب کا محبوب کیوں حزن کرے؟ اگر ہم ان راضیوں کو یہ جواب دیتے ہیں، بالفرض اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے، وہاں پہ لا تخف کا لفظ ہے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو شہید کرنے کا، قتل کا خدشہ تھا، خوف تھا، تو ہمارے حضور کے متعلق تو یہ آیت مبارک نازل ہوئی ہے واللہ یعصمک من الناس، سورۃ مائدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، تو پھر یہاں پہ حضور کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ پھر جواب دیں گے کہ میری جان، میرے دوست عزیز، یہ آیت مبارک مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ غار ثور کا واقعہ اس سے پہلے کا ہے، تو اس لیے میری جان، معلوم ہوا یہ سیدھے رستے کو یہ لوگ طلب نہیں کرتے، بس ان کا مقصد ہے صحابہ پر طعن کرنا، صحابہ میں عیب ڈھونڈنا اور ان پر عیب لگانا، لوگوں کو بگاڑنا۔ میری جان، اس لیے صحابہ کرام وہ ہیں جو اللہ ان پر راضی ہے۔ اللہ ادب نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ اس فقیر کے
جوابات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام. خدا حافظ. اللہ